تبدیل نہیں ہو سکتا۔ بات کرنے والا اس رحمت للعالمین کا تذکرہ اور اس کی نسبت سے قائم پروگرام اور ان کے نام سے ہونے والی کانفرنس، جلسہ، جلوس، اس میں پیغمبر کی اس رحمت کے پیغام کو ایک طرف رکھ کر وہ دنیا کو یہ بتا رہا ہوتا ہے اور اس کی زبان سے یہ نعرہ جاری ہوتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے عاشق ہیں، ہم آپ کی عشق و محبت میں ایسا کر رہے ہیں، اور جو ایسا نہیں کر رہا وہ ابلیس ہے۔ آپ جو کر رہے ہیں آپ کی نظر میں صحیح ہے، ٹھیک ہے، آپ اسے ٹھیک سمجھتے ہیں، ہم زور نہیں کرتے، مگر آپ کو کس نے یہ اختیار دے دیا ہے کہ آپ لوگوں کے دلوں میں جھانک کر ان کے ایمان اور ان کے کفر اور ان کے نفاق کے فیصلے کر رہے ہیں؟ پیغمبر رحمت بن کے آئے، پیغمبر کی دعوت وہی ہے جو رحمت کی دعوت ہو۔ جو پیغمبر کے نام سے معانون کوئی بھی پروگرام کرتا ہے، کوئی بھی دعوت دیتا ہے، تو وہ تب تک وہ پیغمبر کے نہج پر نہیں ہو سکتی جب اس میں ہدایت نہ ہو، جب اس میں شریعت کی بات نہ ہو، جب اس میں پیغمبر کے پیغام کی بات نہ ہو، اور اسلوب اور طریقہ اور انداز بھی پیغمبر کا نہ ہو۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب صفا کی پہاڑی پہ کھڑے ہوئے، جب آپ کو نبوت ملی، غار حرا میں سورہ علق کی 5 آیتیں نازل ہوئیں، سورہ مدثر کی آیت اتری وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیے۔ سب سے پہلے آپ نے دعوت کا جو آغاز کیا ہے، لا الہ الا اللہ کا جو پیغام پیش کیا ہے، وہ اپنے عزیز، اپنے قریبی رشتہ داروں میں پیش کیا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ صفا کی پہاڑی پر آئے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے اہل مکہ کے ایک ایک خاندان کو بلا کے کہا، بنو عدی کے لوگوں، بنو مخزوم کے لوگوں، بنو شیبہ کے افراد، بنو عبد المطلب، بنو ہاشم، ایک ایک قوم، ایک ایک قبیلے کا نام لے کر آپ نے ان کو جمع فرمایا، اور آپ نے وہ پیغام پیش کیا کہ اگر آج امت مسلمہ اس پیغام پہ اکٹھی ہو جائے، کوئی جھگڑا باقی نہیں رہتا۔ کیوں نعرے بدل گئے؟ کیوں دعوت بدل گئی؟ کوئی سیرت کی کتابیں پڑھنے والا، اور میں آپ سے بھی عرض کرتا ہوں، اللہ کے لیے اپنے پیغمبر کی زندگی کو پڑھیے۔ آپ کے سامنے ہدایت اور ہدایت کا راستہ ایسے روشن ہوگا کہ دنیا کی کوئی طاقت آپ کو صراط مستقیم سے دائیں بائیں نہیں کر سکتی۔ ضروری ہے کہ پیغمبر کی زندگی کو پڑھا جائے۔ حضور کی پوری زندگی میں کوئی یہ بتا دے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے مطالبہ اور آپ کی دعوت لا الہ الا اللہ کے سوا کوئی اور تھی؟ پوری زندگی۔ فاران اور صفا کی چوٹی پہ کھڑے ہو کے آپ نے فرمایا، لوگوں، اگر میں تمہیں کہوں اس پہاڑ کے پیچھے سے دشمن کی فوج اور لشکر آ رہا ہے،
تمہارا کیا خیال ہے میری بات کے بارے میں؟ تو وہاں کھڑے تمام قبائل کے تمام افراد کی زبان سے اکٹھا نکلا، جربناک مرارا فما وجدناک الا صادقا وامینا، ہم نے آپ کو بار بار پرکھا ہے، تجربہ کیا ہے، لیکن سوائے صادق، سچا اور امین امانت دار ہونے کے سوا ہم نے آپ میں کوئی صدق کے خلاف، امانت کے خلاف بات نہیں دیکھی ہے۔ یہ اقرار ضروری تھا، کسی ایک نے بھی اس میں دوسری بات نہیں کہی۔ پھر جب آپ نے یہ فرمایا پھر میری اس بات پر تم یقین کرنے کے لیے تیار ہو تو ایک اور بات پیش کر رہا ہوں جو دنیا کی سب سے بڑی حقیقت ہے، سب سے بڑا سچ ہے، مانو اسے۔ یا ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لوگوں کہو لا الہ الا اللہ، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کیا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں سے یہ مطالبہ کیا کہ مجھے پہچانو، میں کون ہوں، میں محمد ہوں صلی اللہ علیہ وسلم؟ کیا آپ نے ان کے سامنے یہ بات رکھی کہ تم مجھے نہیں جانتے، میں عبداللہ کا بیٹا ہوں، عبد المطلب کا پوتا ہوں، بنی ہاشم سے تعلق رکھتا ہوں اور قریش کے خاندان سے ہوں؟ یہ بات رکھی؟ تم مجھے مانو، میری ذات کو تسلیم کرو، مجھے بڑا مان لو، میں تم سے سرداری چاہتا ہوں، مجھے اپنا سردار تسلیم کرو۔ آپ نے تو اپنی ذات پیش ہی نہیں کی۔ اپنی ذات اگر پیش کی تو سوال کی صورت میں پیش کی، تم نے مجھے کیسے پایا آج تک؟ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِ، اس سے پہلے ایک لمبی عمر 40 سال کا عرصہ تمہارے بیچ میں گزار چکا ہوں۔ عقل مند لوگ 5 منٹ کسی کے پاس بیٹھ کر جان لیتے ہیں کہ اس آدمی کی حیثیت کیا ہونی چاہیے، اس کے ساتھ 1-2 دن گزار کر، ہفتہ 1-2-3 معاملات کر کے اس کو جان لیتے ہیں۔ 40 سال کا عرصہ میں نے گزارا، کیف وجدتمونی، کیسے پایا تم نے؟ یہ تسلیم کروانے کے بعد، کیونکہ دنیا کا قاعدہ اور اصول ہے کہ بات کرنے والا اگر قابل اعتماد نہ ہو تو اس کی بات پہ کوئی یقین نہیں کرتا۔ قیامت کی صبح تک امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سوال کے ذریعے مشرکین سے جواب طلب کر کے، مخالفین سے جواب طلب کر کے، ان کے جواب کے ذریعے سے یہ سمجھا دیا کہ ان میں سے کسی ایک کو حضور کی ذات سے اختلاف نہیں تھا، آپ کی صفات سے اختلاف نہیں تھا، آپ کے خاندان سے اختلاف نہیں تھا۔ پھر جھگڑا کیسے شروع ہوا؟ آج تک محبتیں ہیں، آج تک عقیدتیں، آج تک لوگ اپنی امانت اٹھا کے آپ کے پاس رکھواتے ہیں۔ مکہ کا کوئی بھائی اپنے بھائی پہ یقین نہیں رکھتا، باپ پہ یقین نہیں، باپ کو بیٹے پہ یقین نہیں، میاں کو بیوی کے اوپر یقین نہیں کہ اس کے پاس امانت رکھوائی جائے۔ یہ سارے امانتیں جمع کر کے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رکھواتے ہیں، آپ کو سچا سمجھتے ہیں، اپنے فیصلوں میں فیصلہ آپ سے کرواتے ہیں۔ حجر اسود کی تنصیب کے معاملے میں تلواریں نکل آئیں، قریب تھا کہ مکہ اور بیت اللہ خون سے بھر جاتا۔ فیصلہ اگر کسی پر ہوا تو وہ یہ تھا کہ کل سب سے پہلے جو اس مسجد حرام میں داخل ہوگا اسی کو اختیار ہے کہ وہ بیت اللہ کو جہاں بیت اللہ کے جس حصے میں حجر اسود کو نصب کرنا چاہے کر سکتا ہے۔ صبح نگاہیں کھلی، دیکھا امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے آئے ہوئے تھے۔ کسی نے کوئی اختلاف نہیں کیا کہ میں بڑا ہوں، عمر میں بڑا ہوں، تجربے میں بڑا ہوں، بیت اللہ کو میں نے بنایا ہے،
ہم اس کے متولی ہیں، ہم اس کی خدمت کرنے والے ہیں. نہیں، سب متفق ہوئے. وہ ابو جہل ہو تب بھی، عتبہ ہو تب بھی، شیبہ ہو تب بھی، ربیعہ ہو تب بھی، امیہ ہو تب بھی، ابی ہو تب بھی، سارے کفار کو جمع کیجیے آپ. کسی نے یہ بات نہیں کی ہم راضی نہیں ہیں محمد بن عبداللہ پہ. سب راضی ہوئے، بالکل ٹھیک ہے، یہ اس لائق ہیں. اللہ نے ان کو یہ عزت دی ہے. آج تک سب سچا بھی مان رہے ہیں، امانت دار بھی مان رہے ہیں، قاضی بھی مان رہے ہیں، اور ہر اعتبار سے کوئی عیب نہیں. آج کیا بات ہوئی ہے کہ ایک جملہ کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحون، لا الہ الا اللہ کہو کامیاب ہو جاؤ گے. اب محبت کرنے والے، چہروں پہ مسکراہٹیں رکھنے والے، دیکھ کے خوش ہونے والے، راستے میں پھول بچھانے والے، ان لوگوں کی آنکھوں میں خون کیوں اترا؟ سوچئے ذرا، غور